آغاز مبشر ارشد کی تلاوت کے ساتھ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Surah Al-Baqarah, verse 41 to 46. Translation. I seek refuge with Allah from the rejected Satan. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. And believe in the book which I have revealed, and which confirms the book you already have, and be not the first to deny it. Do not sell my signs for a small gain, and me alone should you fear. Do not mix truth with falsehood, nor hide the truth while you know, and establish prayer and pay zakat, and bow in worship with those who bow. Do you command other people to be righteous and forget your own selves, even though you recite the book? For have you no sense? And seek the help of Allah through the patience and prayer. Surely prayer is hard for all, except the devout. اب سورۃ بقرہ کی آیات 41 to 45 کا ترجمہ اردو میں پیش کرنے کے لیے زینب شاہد راجہ آ رہی ہیں. سورۃ بقرہ آیات 41 to 45 ترجمہ. میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے. اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں جو بے حد مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، سچ بتانے والی اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اور مت بنو سب سے پہلے انکار کرنے والے، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، اور مجھ ہی سے ڈرو. اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر. اور قائم رکھو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ، اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ. کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، اور تم تو پڑھتے ہو کتاب پھر کیوں نہیں سوچتے ہو. اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، بے شک یہ بہت مشکل کام ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو عاجز ہیں. اب نظم پڑھنے کے لیے علیشہ اشرف آئیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا،
قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا، قرآن دل کی قوت، قرآن ہے سہارا، قرآن دل کی قوت، قرآن ہے سہارا، اللہ میاں کا خط ہے جو میرے نام آیا، اللہ میاں کا خط ہے جو میرے نام آیا، استانی جی پڑھاؤ جلدی مجھے سے پارا، استانی جی پڑھاؤ جلدی مجھے سے پارا، پہلے تو نظرے سے آنکھیں کرو گی روشن، پہلے تو نظرے سے آنکھیں کرو گی روشن، پھر ترجمہ پڑھانا جب پڑھ چکوں میں سارا، پھر ترجمہ پڑھانا جب پڑھ چکوں میں سارا، مطلب نہ آئے جب تک کیوں کر عمل ہے ممکن، مطلب نہ آئے جب تک کیوں کر عمل ہے ممکن، بے ترجمہ کے ہرگز اپنا نہیں گزارا، بے ترجمہ کے ہرگز اپنا نہیں گزارا، السلام علیکم. آج میں حدیث پڑھوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما من شیء فی المیزان اسکالا من حسن الخلق. English translation. Narrated by Hazrat Abu Darda. Allah be pleased with him, said the Prophet of Allah. Peace and blessings be upon him. Nothing weigh heavier in the scale of God than the excellence of conduct. UK کی جماعت جو تھی وہ پچھلے سال پلر آف اسلام کے بارے میں سیکھ رہی تھی، اور بچے ہیں جو ہیں وہ تقاریر پیش کریں گے پلر آف اسلام کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. The 5 pillars of Islam. Islam has 5 pillars, which are basic duties that every single Muslim must practice in order to please Allah and have a good life here on earth. A good strong building stands on 4 strong pillars, and Islam stands on 5 pillars, because Allah wants Muslims to be stronger in the way we live. The 5 pillars are: 1. Shahada, 2. Salat, 3. Zakat, 4. Fasting, 5. Hajj. My friends here will tell you about each of these pillars of Islam in detail. First of all, I invite Zohar to tell us about Shahada. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum. Today I am going to talk to you about the first pillar of Islam, which is the declaration of faith or kalima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. This means that there is no worthy of worship except Allah, the one and the only without any partner, and that Muhammad is his servant and his messenger. The declaration of faith has two main parts. The first is the absolute belief in the oneness of Allah. The second is the belief that Prophet Muhammad, peace be on him, was a messenger of Allah and the seal of the Prophet. In my speech, I hope to explain the two main points of the declaration. As I mentioned above, in Islam there is core belief in the oneness of God. This is the essence of Islam. A Muslim must accept Allah of Islam. A Muslim must accept Allah as the only God and the only supreme ruler. It's also stated in the Holy Quran, Surah Ikhlas, Part 30, and that Allah is one and almighty. It is only him that we should worship. He has no partners. He does not have wife or children. He is perfect. There is no one like him. He is almighty and self-sustaining. He has been alive forever and will be alive forever. Now I will turn to the second part of the declaration. The Prophet Muhammad, peace be on him, brought the seal of the Prophet. He is sent to deliver the same message given all to the prophets, beginning with Adam, peace be on him. That message has always been to worship Allah, the one and only God, creator of the universe, and the master of destiny. The Prophet Muhammad, peace be on him, was brought perfect guidance for us from Allah. Allah revealed the last and the perfect book, the Holy Quran, to the Prophet Muhammad, peace be on him. The religion of Islam was perfected through him. He came as a blessing for mankind. He is an excellent exemplar. He showed mercy not to only human beings but also to animals. In the end, I hope that Allah enables us all to understand Allah the Almighty, our Master, and also enable us to follow the teaching of the dearest Prophet Muhammad, peace be on him. Ameen. Thank you, Zoha. Next, Muwahid Ashid will talk about Salat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear respected listeners, Assalamu alaikum. Topic of my speech today is Salat or Namaz. My dear listeners, Allah the Almighty says in the Holy Quran, I have not created the jinn and human for any other purpose except that they should worship me. Therefore, it is clear from this verse of the Holy Quran that the purpose of our birth and our life is only to worship Allah the Almighty. There are many ways of worshipping in Islam, but namaz is considered the most important act of worship.
It is the second pillar of Islam, and the word namaz is commonly used to refer to the 5 daily prayers, which are compulsory upon all mature Muslims. God commands Muslims to pray 5 set times of a day. Fajr is prayed at dawn before sunrise. Zuhr is prayed at midday after the sun passes its highest. Asr is offered at the late part of afternoon. Maghrib is just after sunset, and Isha is between sunset and midnight. Dear friends, we need to perform ritual washing called wuzu before we perform salat. This reminds us to maintain personal hygiene. Salat can be offered anywhere, in the direction of the Kaaba in Mecca, the holy place for Muslims, built by Prophet Ibrahim a.s. However, praying together in congregation in mosque is more rewarding. A call to prayer azan is made before each salat. My dear brothers and sisters, you might be wondering what are the benefits of praying 5 times a day. Let me tell you the benefits of salat. Namaz helps us to communicate directly with Allah who has created us. When a Muslim prays, he imagines that he is standing in front of Allah and talking to him. During namaz, we glorify Allah the Almighty, recite from the Quran, and send blessings to the Prophet. My dear friends, it is worth remembering that Muslims do not pray for the benefit of Allah. Allah does not need our prayers because He has no needs at all. Muslims pray because God has told us that we must pray as it is good for us. In everyday life, when someone gives us a favor, we appreciate them and say thank you. Likewise, namaz gives us the opportunity to say thank you to Allah the Almighty for all the blessings and bounties that He has given us. During namaz, we can ask Allah for whatever we need, as only Allah has the power of granting us what we wish for. We Muslims pray and thank Allah the Almighty when we feel happy, and also we return to Allah when we need help or when we are sad, as Allah has the power of helping us in difficult times. When we take time out of our busy lives to pray at 5 different times of a day, it keeps reminding us that we are on this world to worship Allah, and one day we will return to Him. That helps us to do good things and stay away from evil deeds, as we know when we die, we should be accountable for whatever we do in this life. Salat helps us to get rid of our sins. Once our beloved Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, shook a dry branch of a tree, and all the leaves of the branch fell off. Then the Holy Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, said, "The sins of those who pray Salah drop off as the leaves of this branch fell off." Finally, I finish my speech with this prayer. رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء. My Lord, make me observe prayer, and my children too. O Lord, bestow Thy grace on me and accept my prayer. Thank you, Mawad. Next, I invite Majib Latif to talk about fasting. अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रमज़ान के बारे में बोलने लगा हूँ। In Islam, Ramadan is a holy month of fasting, introspection, and prayer. Fasting is one of the 5 fundamental principles of Islam. Each day during Ramadan, followers of Islam, known as Muslims, do not eat or drink from sunrise to sunset. They are also supposed to avoid impure thoughts and bad behavior. Muslims break their daily fast by sharing meals with family and friends. The end of Ramadan is celebrated with 3-day festival known as Eid al-Fitr that is considered one of Islam's major holidays. Ramadan is the 9th month of the 12-month Islamic calendar, which is lunar and based on the phases of the moon. The lunar
calendar falls short of the solar calendar by 11 days. As a result, Ramadan doesn't start on the same date each year and is instead passes through all the seasons. Ramadan is celebrated as a month during which Muhammad sallallahu alaihi wasallam received the initial revelations of what became the Quran. During Ramadan, Muslims fast from dawn to dusk each day. They are supposed to avoid eating, drinking, smoking, as well as unkind or impure thoughts, words, and immoral behavior. Ramadan is a way to cleanse the soul and have empathy for those in the world who are hungry and less fortunate. Muslims go to work and school and take care of their usual activities during Ramadan. However, some also read the entire Quran, say special prayers, and attend mosque more frequently during this time. The first pre-dawn meal of the day during Ramadan is called the suhoor. Each day fast is broken with a meal known as iftar. Traditionally, a date is chosen to break the fast. Iftars are often elaborate feasts celebrated with family and friends. The types of food served vary according to culture. The conclusion of Ramadan is marked with a major celebration known as Eid al-Fitr, the feast of fast breaking. It starts the day after Ramadan ends and lasts for 3 days. Eid al-Fitr includes special prayers and meals with family, friends and relatives. Gifts are often exchanged. Jazakallah. Thank you, Majib. Now, Walid Ashraf will talk about zakat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today I will be giving a brief speech on Islam's third pillar, zakat. Due to its great importance, it has been linked with salat, prayer, in many places in the Quran. In most places where Muslims are enjoined to perform salat, they are also commanded to pay zakat. In the Holy Quran, Allah said, which translates to, and perform salat, and give zakat, and of whatever of good you send forth for yourselves before you, you shall find it with Allah. Certainly Allah is all-seer of what you do. Quran chapter 2 verse 110. Allah ordered the Muslims to pay zakat to the poor. If the rich sincerely paid their zakat, they would be obedient to Allah and would deserve to be rewarded. Yet if they did not, they would be sinners and deserve punishment in this world as well as in the hereafter. Allah enjoined zakat on the rich in order to purify their souls from miserliness and to train them to spend their money in the way of Allah. As well as this, zakat purifies the heart of the poor from harboring feelings such as envy and malice towards the rich. In this way, zakat strengthens the ties of brotherhood between Muslims, creates a feeling of mutual love between the poor and the rich, and colors the society with solidarity. Allah blesses the money of the zakat payer in this world and guides them to the best ways to increase and invest it. In addition, Allah stores for him the best and greatest of rewards in the hereafter. So now onto the properties of which zakat is due. If you earn more than is necessary in an Islamic view of the following items or things, you must pay zakat to the poor. These items or things include gold, silver, trade goods, plants, fruits, and cattle, including camels, cows, and sheep. Channels of paying zakat are the routes in which zakat money that is collected from the rich is distributed. Islam defines 8 channels as mentioned in the Quran, which translates to English and says, as sadaqah, here means zakat, are only for the poor and the needy, and those employed to collect the funds, and to attract the hearts of those who have been inclined towards Islam, and to free the captives, and for those in debt, and for Allah's cause, i.e. for the mujahideen, those fighting in Allah's cause, and for the wayfarer, a traveller who is cut off from everything, a duty imposed by Allah, and Allah is all-knower, all-wise. Quran chapter 9 verse 60. This means, number 1, the poor, those who do not have enough money and at the same time do not have the ability to earn for their living, or they have insufficient funds to support their needs.
the needy, people who are in better conditions than the poor, however still do not have enough wealth to support their needs. Number 3, the zakat collectors, those employed to collect zakat and distribute it. Number 4, people of whose hearts we should attract towards Islam by paying zakat. Number 5, the slaves, to purchase them in order to free them from bondage and suffering and letting them have their freedom. Number 6, debtors, those who are in serious debt and do not have enough funds to pay off these expenses. Number 7, jihads and their weaponry, those fighting for Allah's cause, and some people might mistake them for the modern day terrorists, but I'm not talking about them. Number 8, a wayfarer, a traveler who doesn't have any money and is isolated from help. On this note, I would like to end this speech. May Allah Azza wa Jal guide us on the right path, the path of those upon whom Allah has bestowed His favor, not of those who have been evoked His anger and those who are astray. Jazakallah. Thank you, Walid. Now Aska, Ashraf, will talk about Hajj. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Today, I'll be giving a brief speech on one of Islam's pillars, Hajj. Hajj is the 5th pillar of Islam, and it was enjoined by Allah on the Muslims to be performed once during one's lifetime. This pillar is observed during the month of Zulhijjah. Once a year, Muslims of every ethnic group, color, social status, and culture gather together in Mecca and stand before the Kaaba, praising Allah together. It is a ritual that is designed to promote the bonds of Islamic brotherhood and sisterhood by showing that everyone is equal in the eyes of Allah. The Hajj makes Muslims feel real importance of life here on earth and the afterlife by stripping away all markers of social status, wealth, and pride. In the Hajj, all are truly equal. The Hajjis or pilgrims wear simple white clothes called ihram. During the Hajj, the pilgrims perform acts of worship and they renew their sense of purpose in the world. Mecca is a place that is holy to all Muslims. It is so holy that no non-Muslim is allowed to enter. For Muslims, the Hajj is the 5th and final pillar of Islam. It occurs in the month of Zulhijjah, which is the 12th month of the Islamic lunar calendar. It is the journey that every sane adult Muslim must undertake at least once in their lives if they can afford it and are physically able. Prophet Ibrahim was told by Allah to build a shrine dedicated to him. Ibrahim and Ismail constructed a small stone structure, the Kaaba or cube, which was to be the gathering place for all who wished to strengthen their faith in Allah. After many centuries, Mecca became a thriving city thanks to its reliable water source, the well of Zamzam. Gradually, the people began to adopt polytheistic ideas and worship spirits and many different gods. The shrine of the Prophet Ibrahim was used to store idols. After many years, Allah told the Prophet Muhammad that he should restore the Kaaba to the worship of Allah only. In the year 628, the Prophet Muhammad set out on a journey with 1,400 of his followers. This was the first pilgrimage in Islam and would re-establish the religious traditions of the Prophet Ibrahim. Thank you, Aska. And thank you everyone for listening. I hope you have learned a lot of facts about Islam. ओके जज़ाकल्लाह बच्चों एंड जो नेक्स्ट है वो कसीदा पेश करेंगे रेहान या रब्बी सल्ली अला नबिय्यिक दाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बासिग सानी या ऐन फैज़िल्लाहि वल इरफानी يسعى إليك الحلق كالزمان
يا بحر فضل المنم المنان تحوي إليك عزوم روب الكزان يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والهمران قوم رعوك وأمة قد أخبرت من ذلك البدر الذي يسباني يبكون من ذكر الجمال سبابة متعلما من لعوة الهجران وأرى القلوب لدى الحناجر كربة وأرى الغروب تصيلها العينان وقد اكتفى وعلو النيا وبصدقهم ودعوا تذكر مأهة عيطان وقد سارك وفراقوا أحبابهم وتباعدوا من حلقة الهوان كان ولوا أهواءهم تنفوسهم وتبرعوا من كل نشب فاني زهرت عليهم بينات رسولهم فتمزق الهواء كالعصان في وقت ترويك الله ينوروا والله نجاهم من الطوفان قد هساهم ظلم الناس وسيمهم فتثبتوا بناية المنان نهب اليام نشوبهم وعكارهم فتهللوا بجواهر الفرقان كسهوا بيوت نفوسهم وتبادروا لتمتع الإيكان والإيمان قاموا بقدام الرسول بغصبهم كالعاشق المشغوف في الميدان قدم الرجال لصدقهم في حبهم تحت السيوف يورك القربان جاءوك منهوبين كالأريان فسترتهم بملاهف الإيمان. अब अलीशा हदीस पढ़ने आएंगी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu قبل الكلام. Say Assalamu alaikum before you begin to speak to each other. Urdu meaning. जब आप किसी के साथ बोलने लगे पहले Assalamu alaikum को. अब नज़म जो है वो सदफ लतीफ़ की है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरी रात दिन बस यही एक सदा है. मेरी रात दिन बस यही एक सदा है कि इस आलमे कौन का एक खुदा है, का एक खुदा है. उसी ने है पैदा किया इस जहाँ को, उसी ने है पैदा किया इस जहाँ को. सितारों को, सूरज को और आसमां को. वो है एक उसका
نہیں کوئی ہمسر، وہ مالک ہے سب کا، وہ حاکم ہے سب پر، وہ حاکم ہے سب پر۔ میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم کون کا ایک خدا ہے، کا ایک خدا ہے۔ نہ ہے باپ اس کا، نہ ہے کوئی بیٹا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نہ ہے اس کو حاجت کوئی بیویوں کی، ضرورت نہیں اس کو کچھ ساتھیوں کی، کچھ ساتھیوں کی۔ میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم کون کا ایک خدا ہے، کا ایک خدا ہے۔ جزاک اللہ۔ اب تقریر جو ہے وہ زینت زاہد راجہ کی ہے۔ تاریخ اسلام۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے تاریخ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے چند پہلو۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس ضحیٰ یہی ہے۔ مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا، اب آسماں کے نیچے دین خدا یہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت سارا عرب مشرک تھا۔ مشرک بتوں کے علاوہ عموماً ہر قبیلہ کا اپنا اپنا خاص بت بھی تھا۔ عرب کے بت پرستوں کا مذہبی مرکز کعبہ تھا، جہاں انہوں نے بہت سے بت جمع کر رکھے تھے۔ سارے عرب میں صرف گنتی کے چند لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ عرب لوگوں میں زبان کی تہذیب اور اصلاح کا خیال بہت زیادہ تھا، مگر اس کے علاوہ ان کے نزدیک علم کے کوئی اور معنی نہ تھے۔ عربوں میں فسق و فجور کثرت سے تھا، چوری کم تھی لیکن ڈاکہ بے انتہا تھا۔ بعض قبائل میں یہ عزت کی بات سمجھی جاتی تھی کہ باپ اپنی لڑکیوں کو مار ڈالے۔ عرب لوگ اپنی اصلی ماں کے علاوہ دوسری ماں کو ماں نہیں سمجھتے تھے اور ان سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد لڑکے اپنی سوتیلی ماں سے شادی کر لیتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول مطابق 20 اگست سن 570 عیسوی، 9 ربیع الاول مطابق 20 اپریل سن 571 بروز پیر بوقت صبح مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا۔ آپ کے والد عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی وفات پا چکے تھے، اور آپ کی والدہ آمنہ کو آپ کے دادا ابو مطلب نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ عرب رواج کے مطابق آپ کو دودھ پلانے کے لیے طائف کے پاس رہنے والی ایک عورت کے سپرد کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال میں آپ کی والدہ بھی مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے رستے میں وفات پا گئی اور آپ وہیں دفن ہوئیں۔ ایک خادمہ آپ کو اپنے ساتھ مکہ لائی اور دادا کے سپرد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8ویں سال میں تھے کہ آپ کے دادا بھی وفات پا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادا کی وصیت کے مطابق آپ کے چچا ابو طالب آپ کے نگران مقرر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بچپن سے ہی سوچنے اور غور و فکر کرنے کی طرف مائل تھی۔ آپ لڑائی جھگڑوں میں دخل نہیں دیتے تھے بلکہ جھگڑوں اور فسادات کو دور کرنے میں حصہ لیتے تھے۔ ہر طرف
فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے۔ کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشاں دکھلائے، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی تو اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی، آپ کی تقوی اور دیانتداری کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ یہ خبریں مکہ کی ایک مالدار بیوہ خدیجہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی۔ انہوں نے آپ کے چچا ابو طالب سے اس خواہش کا اظہار کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا۔ ہمارے ہادی و رہنما حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین ہو کر آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کل دنیا کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جو نمونہ قائم کیا وہی سب سے درست اور اعلیٰ ہے۔ آپ ہر پہلو میں کامل تھے اور اخلاق کی تمام شاخوں میں دوسروں کی نسبت بہت آگے بڑھے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سنانے کے بعد فرمایا کہ مجھے تو اپنی نسبت خوف پیدا ہو گیا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، یہ کلام خدا تعالیٰ نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناکام اور نامراد ہوں اور خدا آپ کا ساتھ چھوڑ دے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر لیٹتے تو اپنے رخسار کے نیچے اپنا ہاتھ رکھتے اور فرماتے، اے میرے مولا، میرا مرنا اور میرا جینا ہی تیرے ہی نام پر ہو، اور جب سو کر اٹھتے تو فرماتے، شکر ہے میرے رب کا جس نے ہمیں زندہ کیا مارنے کے بعد اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نہایت سادہ اور صاف تھی اور تکلفات سے بالکل پاک تھی۔ خالی اوقات اور اپنی ازواج محترات کے ساتھ مل کر گھر کا کام کروا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کسی کو گالی دیتے اور نہ ہی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے کوئی فحش کلمہ نکلتا اور نہ کبھی کسی شخص پر لعنت کرتے۔ حد سے زیادہ غصے میں اس قدر کہہ دیتے کہ تیرے ماتھے کو مٹی لگے۔ یہ الفاظ محبت کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور اس کا مفہوم سے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ اس کی شوخی دور ہو، کیونکہ ماتھا تکبر کی علامت ہے، اور اس کو مٹی لگانے سے یہ مراد ہے کہ اس کا تکبر دور ہو۔ میری عمر 60 سال کے قریب ہو گئی، چونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 62-63 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ میری عمر اب ختم ہونے والی معلوم ہوتی ہے، آخر وقت آ گیا جبکہ خدا کے رسول کی روح دنیا کو چھوڑ کر اپنے پیدا کرنے والے کے حضور میں حاضر ہونے والی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سانس تیز ہونے لگا اور سانس لینے میں تکلیف محسوس ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میرا سر اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ رکھ لو، کیونکہ لیٹے لیٹے سانس نہیں لیا جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے کر بیٹھ گئیں۔ موت کی تکلیف آپ پر طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبراہٹ سے بیٹھے بیٹھے کبھی اس پہلو پر جھکتے اور کبھی اس پہلو پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر الفاظ جاری ہوئے، الی الرفیق الاعلی، الی الرفیق الاعلی، میں عرش معلیٰ پر بیٹھنے والے اپنے مہربان دوست کی طرف جاتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے آپ کی روح اس جسم سے جدا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاں فانی سے کوچ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس دی کی شان و شوکت یا رب مجھے دکھا دے، سب جھوٹے دے مٹا دے، میری دعا یہی ہے۔ کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق، سب ڈھب سے اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے۔